نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ ہم 11ویں باب پر تھے، راہ حق میں مجاہدہ یا کوشش کرنے کا بیان۔ اس باب کی حدیث نمبر 106 سے آج ہم شروع کریں گے۔ عن ابی فراس ربیعۃ بن کعب الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل الصفة رضی اللہ عنہ قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ فقال سلنی فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ فقال او غیر ذلك قلت هو ذاک قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواہ مسلم۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل صفہ میں سے ایک خادم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا اور میں آپ کو طہارت کے لیے پانی اور ضرورت کی کوئی چیز لا کر دیا کرتا تھا۔ تو ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگ لو، تو میں نے عرض کیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے عرض کیا حضرت بس یہی۔ فرمایا اچھا تو سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی دعا تو کروں گا ہی مگر تم بھی عبادات کے ذریعے کوشش کر کے میری امداد کرو۔ اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث اسی شخص نے روایت کی ہے جس سے براہ راست متعلق ہے، اور وہ ہیں ربیعہ بن کعب۔ ربیعہ بن کعب کا تعلق اصحاب صفہ سے تھا۔ اصحاب صفہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان حضرات کو کہا جاتا ہے جو اپنے گھر بار، اپنے قبیلے، اپنے وطن، اپنے کاروبار، تجارت، کھیتیاں، زراعت، سب کام کاج چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے دو کام تھے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم حاصل کرنا جس کو سکھانے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے، اور دوسرا یہ ایک طرح سے اسٹینڈنگ آرمی کا کام دیتے تھے کہ جب بھی کسی طرف سے مدینہ کو کوئی خطرہ ہوتا، کوئی مشکل ہوتی، یا کسی غزوہ یہ کسی سریے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو دوسرے لوگ تو شامل ہوتے ہی تھے، یہ سب سے پہلے ایک طرح سے ہراول دستے کا کام دیتے تھے۔ یہ لوگ ایک وقت میں دوہرا یا دگنا کام کر رہے تھے، ایک طرف علم کے میدان میں جد و جہد اور جہاد کرنا، اور دوسری طرف اپنی جان کے ذریعے۔ چونکہ عمومی طور پر یہ لوگ کوئی کام کاج اور نہیں کرتے تھے، کوئی تجارت یا کوئی زراعت پیشہ نہیں تھے، لہذا خاص طور پر قرآن پاک میں ان لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم بھی دیا گیا جنہیں اللہ کے راستے میں اپنے کام کاج سے رکنا پڑتا ہے، یا یہ کہ وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے یا تجارت نہیں کر سکتے۔ خاص طور پر تمہارے اموال کے مستحق وہ لوگ ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں حضرت ربیعہ بن کعب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتے تھے۔ مراد یہ کہ یہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی علاقہ تھا جس میں یہ لوگ رہا کرتے تھے، یعنی ملحقہ مسجد سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل اسلام کی پہلی درس گاہ بھی تھی، جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد جو تھی وہ اس دور میں صرف نماز کی جگہ نہیں تھی بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ تعلیم کی بھی جگہ تھی۔ جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی کالج نہیں تھا، کسی انسٹیٹیوشن یا ادارے نام کی کوئی چیز ہی نہیں وجود میں آئی تھی وہاں، لہٰذا یہ ایک طرح سے پہلا وہ اسکول تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، اور یہ مسجد سے ہی منسلک تھا۔ یہاں پر رہتے ہوئے یہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، اسی لیے انہیں کہا گیا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھتے ہوں گے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خادموں کا ذکر ملتا ہے،
اگر ان بہت سے مختلف ناموں کو جمع کیا جائے تو بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، جبکہ بات ایسے نہیں تھی. مختلف لوگ آتے، وہ آپ کی خدمت میں رہتے، آپ کی خدمت کرتے، آپ سے سیکھتے، حاصل کرتے علم، اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے، پھر اس کے بعد کچھ اور آتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ 10 سال کے تھے تو ان کی والدہ ام سلیم ان کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہے گا اور یہ لکھنا بھی جانتا ہے. یعنی لکھنے پڑھنے کی آج کل بھی قیمت ہے، لیکن آپ جان سکتے ہیں کہ اس دور میں جہاں لکھنا پڑھنا بڑے بھی نہیں جانتے تھے، اور بڑے بڑے لوگ یعنی اکثریت جو تھی وہ اس سے آری تھی، اس بچے کی قیمت یا اس بچے کی حیثیت اور مقام اس معاشرے میں کیا ہو سکتا ہے جسے اس وقت اتنی کم عمری میں لکھنا بھی آتا تھا. بہرحال وہ اس لیے چھوڑ کر جا رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تاکہ آپ اس سے وحی کے لکھوانے کا یا اور اپنے خطوط وغیرہ لکھوانے کا کام جو لے سکیں وہ لے لیں. وہ دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے. اس کے علاوہ مختلف اور لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں تاریخی واقعات میں جو وقتاً فوقتاً آتے، 1 یا 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتے، آپ کے دن سے لے کر رات کے اور رات کے لے کر صبح تک کے معمولات کو دیکھتے اور اس سنت کو سیکھتے اور اس کے بعد آگے پھر جا کر روایت بھی کرتے. ان کا ذکر بھی ملتا ہے. تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے کمرے میں رات گزارتے تھے، ان کے گھر کے اندر رات گزارتے تھے. مراد یہ کہ اتنے قریبی ڈسٹینس پر ہوتے تھے کہ جب آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی وہ ان کی خدمت میں فوراً حاضر ہو جاتے. میں آپ کو طہارت کے لیے پانی اور ضرورت کی کوئی چیز لا کر دیا کرتا تھا. یعنی رات کو جب آپ کو کسی کو بلوانا ہوتا، کسی کی طرف کوئی چیز بھیجنی ہوتی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس شام کے وقت بھی کوئی صدقے کا مال حاضر ہوتا تو اسے یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ میں رات اس حال میں گزاروں کہ میں سو جاؤں اور وہ مال یہیں رہ جائے. تو ظاہر ہے کہ اس مال کی تقسیم بھی ایک بڑا کام ہوتا تھا. تو پھر یہ ایسے ہی کاموں پر جس طرح ہمارے ہاں نائب قاصد قسم کی چیز ہوتے ہیں کہ کوئی پیغام لے کے جا رہے ہیں، کوئی چیز دینے جا رہے ہیں، کوئی لینے جا رہے ہیں، جیسے پی این کی قسم کے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ان کی شان میں کچھ اس سے فرق آ جاتا تھا. یہ جو درجہ بندی اور کلاس سسٹم ہے یہ ہمارے معاشرے کی پیداوار ہے. اگر عربوں کے ہاں آج بھی آپ دیکھیں تو ان کے کلچر میں یہ درجہ بندیاں آپ کو بہت کم ملیں گی. وہاں پر آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا دیکھنے کا کہ جہاں گھر والے خود بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، خادم اور غلام وہ بھی وہیں پر اسی دسترخوان پر انہی پلیٹوں میں انہی چیزوں کو اسی انداز میں بیٹھ کے کھاتے ہیں جس طرح وہ خود استعمال کرتے ہیں. اصل میں یہ وہ مساوات تھی اور حقیقی مساوات جو اسلام نے قائم کی انسانوں کے حقوق میں، جو انسانوں کے بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے اندر. اور اس کے علاوہ عزت کا جو معیار قرار دیا وہ تقویٰ قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ بلال حبشی کا مقام جو ہے وہ بہت سے آزاد صحابہ کرام کے مقابلے میں بڑا ہے، حالانکہ وہ ایک غلام بھی تھے اور عربوں کے اندر جیسے کہ قبیلہ بندی تھی، وہ ان کے کسی قبیلے سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے. اسی طرح اور بھی صہیب رومی آپ دیکھیں، سلمان فارسی دیکھیں، اور بھی لوگ ایسے تھے کہ جو اسی طرح، جیسے حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ قید ہو کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، وہ بھی خادم تھے آپ کے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے جب انہوں نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ہدیۃً دے دیے، جن کو آپ نے اپنا بیٹا بھی بنایا اور آزاد بھی کر دیا. اور اسی طرح ان کے بچوں سے بھی بہت پیار کیا کرتے تھے جس طرح کوئی انسان اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معمول اور یہ مساوات جو عام ایک انسانی لیول پر ہے وہ اسلام نے اس طرح کی دنیا میں قائم کی کہ جس کی مثال کہیں اور آپ کو نہیں نظر آئے گی. اور یہ اسلام کے بنیادی اسلامی اخلاق میں سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزت کا معیار جہاں تقویٰ قرار دیا وہاں علم کو قرار دیا، اور نہ صرف یہ کہ اس کی بنیاد پر احترام کیا گیا بلکہ یہ بھی فرمایا
کہ جب کسی قوم کا محترم شخص، کسی قوم کا سردار یا کسی قوم کا بڑا تمہارے پاس آئے، اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، کہ جب کسی قوم کا بڑا شخص یا ان کا لیڈر تمہارے پاس آئے تو تم بھی اس کو عزت دو، کیونکہ اس کی قوم اس کو عزت دیتی ہے. یا اسی طرح اہل علم کے احترام کے بارے میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوا کرتی تھی اس میں آپ سے قریب تر بیٹھنے میں وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے جو علم کے اعتبار سے بڑا درجہ یا بڑا مقام رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ کی مجلسوں اور محفلوں کا ذکر ملتا ہے وہاں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر آپ کے بائیں ہاتھ بیٹھے ہیں، تو حضرت علی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور پھر اسی طرح علم اور عمر کے اعتبار سے درجہ بدرجہ لوگ بیٹھا کرتے تھے اور بچے پیچھے ہوا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صف بندی میں بھی جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب صف بنائی جائے تو امامت وہ کرائے جو سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہو، یعنی معیار ایک قرار دیا، نہ رنگ نہ نسل، اور اس کے بعد یہ کہ جو اس سے کم ہو، جو اس سے کم ہو. اور اسی طرح پہلی صف میں وہ لوگ کھڑے ہوں جو عمر اور مرتبے کے لحاظ سے بڑے ہوں. مرتبے سے مراد کوئی دنیا کا مرتبہ نہیں بلکہ دینی مرتبے کے اعتبار سے جنہوں نے اسلام کی راہ میں زیادہ سے زیادہ قربانیاں کی ہوں. اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے کم ہوں، پھر اس کے بعد یہ کہ بچے ہوں، اور اس کے بعد یہ کہ عورتیں ہوں. یہاں پر بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی اسلام نے عورت کو بڑا ذلیل کیا ہے اور نماز میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ سب سے پیچھے جا کے کھڑی ہوں. یہاں کوئی عزت اور ذلت کی بات نہیں ہے. عورت کے ساتھ یا عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فطری طور پر شرم و حیا کا جو جذبہ رکھا ہے، اس جذبے کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے اس کو ایک طرف الگ طور پر کھڑا کیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس معیار کو اپنی عقل کے مطابق کہیں کہ نہیں جی مرد اور عورت بالکل برابر ہیں ہر چیز میں، لہٰذا عورتوں کو بھی اگلی صف میں کھڑے ہونے کی مسجد میں اجازت دی جانی چاہیے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن یا عقل کی اس قائم کی ہوئی مساوات کی جو معیار ہے اس پر رکھتے ہوئے آپ ذرا لے آئیں عورتوں کو پہلی صف میں، پھر ان کے ساتھ 5-7 بچے بھی آ جائیں گے، اور پھر کبھی کوئی عورت آ رہی ہے اور کبھی نہیں آ رہی، اور کوئی بچہ رو پڑا ہے، اور تو آپ خود سوچیں کہ ایک عبادت کا حال کیا ہو جائے گا. عورت کے اوپر جو بنیادی طور پر ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے تو جمعہ تک کی نماز سے ایگزمپٹ قرار دیا گیا، اور اس سے وہ بھی ساقط کر دی گئی کہ وہ عام اپنے گھر میں جو چاہے نماز پڑھ لے، اس پر فرض نہیں کیا گیا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کی اتنی تاکید ہے کہ جس سے کوئی فرار ہی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ عورتوں کو بالکل ایک عورت اور ایک مرد کھڑا کر دیا جائے صف میں، پھر تو ہے اصل برابری. اور اگر ایسا کیا جائے تو اس کا نتیجہ ایک تو یہ کہ عورت کی خاص ذمہ داریوں کی وجہ سے عورت کا وہاں کھڑا رہنا ممکن نہیں، دوسرا یہ کہ آپ خود سوچیں کہ شرم و حیا کے تقاضے کے مطابق نہیں یہ بات. دوسری صورت یہ کہ آپ کہیں جی پہلے ایک لائن مردوں کی ہو، پھر ایک عورتوں کی ہو، پھر ایک مردوں کی ہو، پھر ایک عورتوں کی ہو، اس طرح بھی مساوات ہو جائے گی. لیکن ایسی بھونڈی مساوات قائم کرنے سے آپ دیکھیں کہ عورت کی شرم و حیا جو ہے وہ کس درجہ پر قائم رہ سکتی ہے، اور اس کے جو فطرت کے ایک تقاضا ہے وہ کس حد تک پورا ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ مردوں کے فوراً متصل بھی کھڑی کر دی جائے اس کی صف تو وہ نہیں. سب سے بہترین اور عمدہ صورت اسلام نے جو بتائی کہ بے شک بیچ میں کرٹن نہ ہو، بے شک بیچ میں دیوار نہ ہو، بے شک ایک الگ کمرہ نہ ہو، اگر ایک ہی جگہ پر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے تو عورتوں کے بعد بچے اور بچوں کے فاصلے سے، یعنی بچوں میں یہ نہیں کہ دودھ پیتے بچے وہاں بٹھا دیے جائیں یا ایک آڑ بنانے کے لیے، بلکہ وہ جو نماز کی جنہیں عادت ڈالی جاتی ہے یا ویسے کم عمر ہوتے ہیں انہیں بیچ میں لا کر ایک نیچرل ایک گیپ بھی ہو گیا، ایک حجاب کا کام بھی ہو گیا، اور عورتیں اطمینان سے اپنا پڑھیں. اور اگر ان میں سے کسی کو بیچ میں بھی نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی الگ صف سے نکل کر جا بھی سکتی ہیں. تو اس طرح نہ تو اسلام نے عورت کو بالکل محروم کر دیا کہ وہ آ ہی نہیں سکتی، اور نہ یہ کہا کہ وہ ایسی جگہ پر اسے جا کے مجبوری ڈالی جائے کہ جہاں سے وہ نکل ہی نہ سکے، یا یہ کہ وہاں پر رہ کر اس کے اوپر وہ فطری شرم و حیا کے تقاضے پورے نہ ہو سکے. تو ان تمام صورتوں میں بہتر صورت جو ہے وہ عورت کو دی گئی. لیکن اس ریفرنس میں یہاں بات کرنے کی ضرورت جو محسوس ہوئی وہ یہ کہ صف بناتے ہوئے بھی عمر اور علم کی درجہ بندی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل صفہ میں سے بہت سے لوگ جو علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے وہ نہ صرف یہ کہ علم حاصل کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی اور بھی بہت سے کام جو تھے وہ کیا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے سپرد 2 کام تھے. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا اہتمام کرنا. آپ دیکھیں کہ یہاں پر لفظ واو کی زبر کے ساتھ ہے. ایک ہوتا ہے وضو
اور ایک ہوتا ہے وضو. وضو کہتے ہیں عربی زبان میں وہ برتن جس میں وضو کا پانی ڈالا جائے، اور وضو ہوتا ہے وہ فعل جو وضو کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے پنجابی میں وضو کو وضو کہا جاتا ہے، وہ تو خیر اپنے سمجھنے کی بات ہے، لیکن عربی میں ایک چھوٹے سے زبر پیش کے فرق کے ساتھ معنی میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہے، اس کے احترام میں یا اس کی محبت میں، یعنی بچوں کے اوپر ایک بات یہ لازم آتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر بڑوں کی خدمت یا عزت کے طور پر انہیں اگر کوئی برتن پکڑاتے ہیں یا انہیں کوئی پانی دیتے ہیں یا ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے ہیں، تو اس سے کوئی بچوں کے حقوق پر اثر اندازی نہیں ہوتی، بلکہ اسلام کی تہذیب کا ایک طریقہ ہے اور ایک رسپیکٹ دینے کا طریقہ ہے کہ انسان، اگرچہ آپ دیکھیں کہ والدین تو ہمیشہ ہی سیکریفائس کرتے ہیں اور اپنے سے کاٹ کر وہ بچوں کو دیتے ہیں، لیکن بچوں کو بھی یہی اخلاق اور یہی تہذیب سکھائی گئی کہ وہ جو ہی تھوڑا ہمت سنبھالنے کے قابل ہوں، یا یہ کہ یہاں پر تو خیر بچے اور بڑے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو ایک سیکھنے والے اور سکھانے والے کی، ایک نبی اور ایک امتی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو قیاس کرتے ہوئے باقی درجات میں بھی ہم سے جو بڑے ہیں علم میں یا عمر میں یا کسی بھی اعتبار سے، جس کو اسلام بڑے ہونے کا معیار قرار دیتا ہے، تو ان کے مدد کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کی عزت کے لیے آگے بڑھنا جو ہے یہ اسلامی شعار میں سے ہے، اور ایسا اہتمام کرنے کا بھی اجر اور درجہ ہے. کیونکہ ویسے تو منع کیا گیا کہ دوسروں سے سوال مت کرو یا دوسروں سے مت کہو کہ مجھے یہ لا دو، وہ دے دو، وہ کر دو، لیکن ایسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جیسے کہ آپ جانتے کہ عام طور پر تو صحابہ کرام کے ہاتھ سے اگر چلتے اونٹ سے کوئی چیز نیچے گر جاتی تو خود اٹھانے کے لیے نیچے اترتے، یعنی اتنے غیرت مند تھے کہ کسی کو اپنا کام نہیں کہتے تھے. لیکن جب انسان کے پاس واقعی ایسی حقیقی مجبوریاں ہوں کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ صحیح طور پر کر نہ سکے، تو دوسروں کو اس کی مدد کرتے ہوئے یا اسے خود مدد طلب کرتے ہوئے بھی ہچکچانا نہیں چاہیے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا اہتمام کیا کرتے تھے، یعنی پانی لا کے رکھنے کا یا وضو کروانے کا. شاید میں نے آپ کو ایک حدیث وہ بتائی ہو، اگر آپ کو یاد ہو، یا میں دوبارہ دہرائے دیتی ہوں، کہ جس میں ایسا ملتا ہے کہ قیامت کے دن، اگر یہ صحیح سند کے ساتھ ہے تو بہرحال اس موقع سے کچھ مناسبت رکھتی ہے، اس لیے آپ کو گوش گزار کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مفہوم ہے، اس کا یہ الفاظ نہیں ہے، کوئی انسان کسی کو نہیں پوچھے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص دوسرے سے بھاگ جائے گا، ماں بچے سے، بچہ باپ سے، بہن بھائی سے، دوست سے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور ایک انسان ایسا ہوگا کہ جس کے پاس صرف ایک نیکی کم پڑتی ہوگی کہ کوئی اگر اسے اپنی ایک نیکی دے تو وہ اس کی جان چھوٹ جائے اور وہ جنت میں چلا جائے. لیکن کوئی بھی، حتیٰ کہ اپنے عزیز قریب رشتہ دار بھی دینے کو تیار نہیں ہوں گے. حتیٰ کہ وہ مارا جب پھر رہا ہوگا تو ایک ایسے شخص سے ملاقات ہو جائے گی کہ جسے دنیا میں اس نے وضو کروایا تھا یا اس کی چھوٹی سی مدد کی تھی، تو وہ اس نیکی کے بدلے کہ جو دنیا میں اس نے اس کے ساتھ کی، اسے کہے گا کہ یہ لو، مجھ سے ایک نیکی لے لو اور جا کے اپنی جان چھڑوا لو. تو یہاں سے یعنی اگر یہ روایت درست ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ تم نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر مت سمجھو. کہ انسان کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی، کیا فرق پڑتا ہے، میں کوئی اور بڑی نیکی کر لوں گا کل تو کام پورا ہو جائے گا. نہیں، خواہ وہ اتنی ہی کیوں نہ ہو کہ تم اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھو، یعنی مسکرانا بھی ایک نیکی ہے، اور چھوٹی سی نیکی انسان جو ہے وہ لے جاتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی کی مدد کرنے میں ہم کنی کترا جاتے ہیں یا منہ موڑ جاتے ہیں یا نظریں پھیر جاتے ہیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اسے بیٹھنے کی ضرورت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں اٹھ سکتا، اور آپ دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں. نہیں، منہ پھیرنے کی بجائے آپ اچھی طرح غور سے دیکھیں کہ اگر وہ وہی شخص ہے جسے سیٹ کی ضرورت ہے تو آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں، اس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ محتاج ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ضرورت مند ہے اور حقیقی ضرورت مند ہے، اور آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر سکے، تو اس سے نظریں پھیرنے کی بجائے اور جان چھڑانے کی بجائے آگے بڑھ کر پوچھ لیں اس سے، اور جو آپ کھلے دل سے کر سکتے ہیں اتنا کر دیں، اور جو نہ کر سکتے ہیں اس سے معذرت کر لیں. اسی طرح بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوجھل سامان اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں
تو یہ نہیں کہ وہ بعض اوقات اٹھا نہیں سکتے، اٹھا بھی سکتے اور بعض اوقات نہیں بھی اٹھا سکتے. اسلام کا اخلاق یہ نہیں کہ ہم دیکھیں تو ہم کہیں ٹھیک ہے اٹھا کے جا رہا، اپنا ہی سامان ہے، ہم پہ کیا احسان ہے کہ ہم آگے بڑھ کے اس سے پوچھیں. نہیں، ہمارا اگر والدین ہیں یا بڑے ہیں یا رشتہ دار ہیں یا کوئی ایون نہیں کہ جس کی پہچان بھی نہ ہو وہ بھی ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے آپ سے ہیلپ لے سکتا ہے تو آپ اپنے آپ کو آفر کریں، آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے ایک آپ کی جان کی دشمن عورت جو ہے وہ مسلمان ہوتی ہے. وہ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جا رہے ہیں اور ایک عورت ہے وہ سامان اٹھائے جا رہی ہے اور بڑبڑا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی جا رہی ہے کہ یہ ایک فتنہ ہماری قوم میں پیدا ہو گیا اور ایسا ہے اور ایسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں وہ آپ کو پہچانتی نہیں ہے صرف سنی سنائی پہ، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ انسان کی نفسیات ہے کہ ریومرز پر عموماً بڑا اعتبار کر لیتا ہے اور سنی سنائی باتوں کو آگے لے کے چل پڑتا ہے بغیر یہ تصدیق کیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ کوئی بات آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لی جائے، کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے اور اسے ایک شر پھیلا دے. خیر وہ بھی سنی سنائی پہ، اس نے دیکھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا پیغام سنا نہیں، صرف سنی سنائی پہ آپ کو گالیاں دیتی جا رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، آپ آگے بڑھ کر اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ اماں تم نے کہاں جانا ہے، میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں، اور آپ اسے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. جب آپ اس کا سامان رکھتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں وہی ہوں جس کو تمہیں اس الفاظ میں یاد کر رہی تھی. تو وہ عورت اتنا متاثر ہوتی ہے آپ کے اس اخلاق سے کہ مسلمان ہو جاتی ہے. تو ہمیں کبھی بھی ایسے کاموں میں بخل نہیں کرنا چاہیے. یعنی تبلیغ کا صرف یہ طریقہ نہیں کہ آپ لمبے لمبے درس دیں، بلکہ بعض اوقات انسان کی چھوٹی سی نیکی اور چھوٹا سا اخلاق اور دوسرے کی مدد جو ہے وہ دوسرے شخص کے لیے بڑی رہنمائی کا باعث بن جاتا ہے. اور اس میں خاص طور پر جب آپ ینگ ہوں، جوان ہوں اور آپ کام کے قابل ہوں اور اللہ نے آپ کو ذرا زیادہ طاقت دے رکھی ہو، تو طاقت کا یہ زمانہ بڑا ہی قیمتی ہے اور اس طاقت سے زیادہ نیکیاں کما لینے کی کوشش کریں، کیونکہ جو جو عمر ڈھلنے لگے گی انسان کی ہمتیں کم ہوتی ہیں، پھر تو اپنا بوجھ اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. کچھ آئیے کہ انسان آگے بڑھ کر کسی اور کی مدد کیوں نہ کرے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کی ضرورت میں کام آئے اور آگے بڑھ کر کام آئے، اور اس میں بخل کسی کیفیت نہ ہو، کیونکہ انفاق جو ہے وہ صرف مال کا خرچ کرنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جان اور اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں کا صدقہ جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پانی کا انتظام کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو وضو کرنا جو ہے یہ بالکل ایک ذاتی فعل ہے، بہت ذاتی فعل ہے. انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ منہ دھوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور اس ذاتی کام کے لیے آپ ایک شخص سے مدد لیتے ہیں. تو گویا اس طرح کی کسی سے مدد یا خدمت لینا جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے کوئی عیب کی بات نہیں ہے جب تک کہ وہ حدود کے اندر ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگ لو، کہ تم میرے اتنا کام کرتے ہو تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ تمہاری کچھ مدد کروں یا تمہاری کسی کام آؤں یا تمہیں کچھ خوش کروں. جس طرح تم مجھے خوش کرتے ہو ایسے میں بھی تمہارا دل خوش کروں. تو میں نے عرض کیا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیں کتنے عقل مند تھے وہ لوگ. ہم جیسا ہوتا تو آپ دعا کر دیں میرا بچہ پاس ہو جائے، مثلا آپ دعا کر دیں کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے. زیادہ سے زیادہ ہماری سوچ اتنی دور تک جاتی ہے، اس سے آگے اور نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایک خادم ہے، یعنی معاشرے کا ایک ایسے شخص ہے کہ جو ربیعہ بن کعب کا نام بھی شاید آج آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو، لیکن عقل، اسلام نے کیسی عقل ان کو دی اور کتنے سمجھدار تھے. اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ اصل نعمت اور اصل پائیدار سودا تو جنت کا سودا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جنت چاہیے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. صرف جنت بھی نہیں مانگتے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت میں. جیسے دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں ایسے وہاں بھی ساتھ رہوں گا. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز؟ چلو ٹھیک ہے وہ جنت تو رہی، اور کچھ مانگو. تو کہنے لگے ہوا ذاکا، بس مجھے وہی چاہیے. پھر بھی نہیں کہ کوئی اور دنیا کی مانگتے، نہیں مجھے وہی چاہیے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا اور کوئی دلاسا نہیں دلایا اور کوئی کہا نہیں ٹھیک ہے بس جو کہ تم میری خدمت کرتے ہو اس لیے میں تمہیں پار لگوا دوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر میری مدد کرو. اور کس طرح؟ سجدوں کی کثرت سے زیادہ نماز پڑھا کرو. مراد یہ تھی کہ فرض کے علاوہ سنت اور نفل بھی پڑھا کرو. تو اگر تم یہ کام کرو گے تو میں اس قابل ہوں گا کہ تمہیں کھینچ لے جاؤں پھر کہ یہ میری امت کا وہ شخص ہے جو بہت نماز پڑھتا تھا. کیونکہ اگلی حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سجدوں کی کثرت انسان کو کس مقام پر پہنچاتی ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خالی خولی باتیں کرنے سے شفاعت لازم نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہی کو فائدہ دے گی جو اپنے طور پر اچھے کام کرتے رہیں گے اور پھر کوئی کمی بیشی رہ جائے گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کر دیں گے. یہ نہیں کہ انسان سرے سے فرض نماز ہی نہ پڑھے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے نماز پڑھا کرو, آپ کہتے ہیں سجدوں کی کثرت. اور سجدوں کی کثرت اور اضافہ جو ہے وہ فرض سے اوپر کی چیز ہے, کیونکہ وہ تو فرض ہے, وہ تو آپ ایک اپنا obligation پورا کر رہے ہیں. کثرت سے مراد یہ ہے کہ فرض کے ادا کرنے کے بعد اور بھی کیا کرو.